الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ دروس میں آپ حضرات کے سامنے الوہیت کی دو بنیادیں ذکر کی تھی۔ الہ کا معنی بیان کرتے ہوئے زیادہ گونج نہ ہو، صاف آواز ہو۔ الہ کا معنی عبادت کے لائق، پھر عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عاجزی اور ذلت کا آخری درجہ، غایت تذلل۔ اور پھر میں نے ذکر کیا کہ اس تذلل کی دو قسمیں ہیں، ایک تذلل اعضاء کا اور جوارح کا، اور دوسرا تذلل عقیدہ کا۔ تو جہاں عبادت میں تذلل اعتقادی مراد ہے، اور اس کی بنیاد ذکر کی کہ کسی ہستی کے بارے میں بغیر اسباب ظاہری ما فوق الاسباب تصرف اور اختیار ماننا، اور صفت غیب دانی ماننا، یہ عقیدہ ہے جو عبادت کی بنیاد ہے۔ تو اب اگر اللہ رب العزت کے لیے یہ عقیدہ ہوگا تو اس عقیدے کی بنیاد پر جو افعال کیے جائیں گے یا اقوال ہوں گے ان کا نام عبادت ہوگا۔ اور اگر یہی عقیدہ غیر اللہ کے لیے رکھا، کسی ذوی العقول غیر ذوی العقول یعنی جاندار چیز غیر جاندار چیز، پھر جاندار چیزوں میں کوئی معظم اور مکرم ہستی جیسے اللہ کے نبی، ولی، زندہ یا مردہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھا کہ وہ بغیر اسباب کے تصرف کر سکتا ہے،
اور بغیر اسباب کے میرے احوال کو جانتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس عقیدہ کے ساتھ اس کی تعظیم کرے گا تو یہ اس ہستی کی عبادت بنے گی، چاہے وہ عبادت نام نہ بھی دے، اسے الہ کا نام نہ بھی دے، لیکن جب معاملہ یہ کرے گا تو اس نے اس ہستی کو الہ مانا اور لا الہ الا اللہ کا انکار ہو گیا۔ جو کلمہ بنیادی تھا اس کا انکار ہوگا۔ اب ساری دنیا اسے مسلمان کہے، اللہ کے ہاں وہ مشرک بھی ہے اور اصلی قطعی کافر بھی ہے، کوئی مفتی فتویٰ دے یا نہ دے۔ اسی بنیاد پر میں نے آپ کے سامنے متعدد آیات پیش کی، گزشتہ درسوں میں گزر چکی، اور اس بنیاد پر قرآن پاک کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں، لیکن یہ چونکہ مختصر درس ہے تو دوسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو میں نے بنیاد ذکر کی کہ غیب دان ہونا، عالم الغیب، ما فوق الاسباب جاننا، یہ ما فوق الاسباب کا لفظ بار بار آ رہا ہے، اور بار بار میں سمجھا بھی چکا ہوں کہ ما فوق الاسباب کیا ہے؟ بغیر ظاہری اسباب کے آدمی کے جتنے کام ہیں مخلوق کے وہ اسباب کے تحت ہیں۔ یہ اینک پڑی ہے، اب میں اس اینک کو اٹھاتا ہوں، یہ اٹھا لی، میں نے جہاں رکھی، آپ سارے وہاں بیٹھے، کوئی ہاتھ کو حرکت نہیں دینی، اور ذرا اینک کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ نہیں اٹھا سکتے۔ جب کوئی ہے ایسا بزرگ کہ وہاں بیٹھے بیٹھے اس اینک کو اٹھائے، ہاتھ کو حرکت نہیں دینی، تو کیا فرق ہے؟ میں اٹھا رہا ہوں، میں نے رکھ دی، آپ نہیں اٹھا سکتے، کیا فرق ہے؟ سب کہو گے کہ آپ نے ہاتھ سے اٹھائی ہے، یہ اسباب ہے، سبب ہے، اور ہمیں جو کہہ رہے ہیں ہاتھ ہی نہیں ہلانا اور وہاں بیٹھ کے اٹھانا ہے، تو وہ اٹھانا کیا ہوگا؟ ما فوق الاسباب۔ تو بندے کی جتنے کام ہیں، جتنی صفات ہیں، وہ تحت الاسباب ہیں۔ مثلا آپ کوئی چیز جانتے ہیں، علم، تو آپ کا علم بھی تحت الاسباب ہے، کہ کوئی چیز دیکھ کر آپ کو علم ہوگا، یا سن کر آپ کو علم ہوگا، یا اس کو ٹٹول کے آپ کو علم ہوگا کہ یہ نرم ہے یا سخت ہے، یا ہاتھ لگا کر پتہ چلے گا گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، یا سونگھ کے پتہ چلے گا کہ یہ بدبودار ہے یا خوشبودار ہے، یا چکھ کر پتہ چلے گا کہ خوش ذائقہ ہے یا بد ذائقہ ہے، یا سوچ کر پتہ چلے گا آپ کو، یا کسی کے خبر دینے سے پتہ چلے گا، وہ آپ کو خبر دے گا، اس سے پتہ چلے گا۔ تو انسان بلکہ پوری مخلوق کے علم کے یہ اسباب ہیں، اور اس کو حواس خمسہ بھی کہتے ہیں، 5 حواس جس سے علم حاصل ہوتا ہے، اور وہ ہر ایک آدمی محسوس کرتا ہے، دیکھنے سے، سننے سے، چکھنے سے، ٹٹولنے سے۔ یہ تو آسان بات ہے نا، یہ اسباب ہے۔ اسی طرح آپ اگر کوئی چیز پکڑتے ہیں تب بھی اسباب کے تحت، کوئی چیز لیتے ہیں تب بھی اسباب کے تحت، دیتے ہیں تب بھی اسباب کے تحت۔ تو مخلوق کا ہر کام جو ہے وہ اسباب کے تحت ہے۔ اور الہ اس کو کہتے ہیں جس کا علم بھی بغیر اسباب کے ہو، جس کا تصرف بھی بغیر اسباب کے ہو، جس کا سننا بھی بغیر اسباب کے ہو، جس کا دیکھنا بھی بغیر اسباب کے ہو، ما فوق الاسباب۔
اس کی مثالیں انشاءاللہ اگلے درس میں یا آخر میں جو سوال و جواب ہوں گے اس میں دے دوں گا۔ تو اب یہ بات سمجھے کہ یہی بنیادیں تھیں جو میں نے عرض کی قرآن مقدس کی آیات سے۔ اچھا، یہی مسئلہ 14 صدیوں کے مفسرین نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے جیسے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس میں مثال کے طور پہ علم الغیب کا مسئلہ ہے تو اس میں تمام مفسرین، روح المعانی والے بزرگ سید محمود آلوسی، امام رازی، خطیب، سراج منیر والے بزرگ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ خفاجی، کنوجی، سب کے سب مفسرین اور سب کے سب اجلہ علماء کرام نے یہ بات تصریح کی ہے کہ الوہیت کی بنیاد غیب جاننا، علم الغیب اور تصرف ما فوق الاسباب، یہ ہے الوہیت کے خواص۔ بعض نے کہا لوازم، بعض نے کہا خواص، خاص سے اسی پر الوہیت کی بنیاد ہے۔ تو یہ چیپٹر تھوڑا سا مشکل تھا جو میں نے عرض کیا، تو عوامی طرز ہے تو اس کو اسی طرز میں لے آنا چاہتا ہوں۔ اب ذرا پھر ایک دفعہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ آج جو ہم نے شروع کرنا ہے وہ یہ ہے کہ الہ کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ عبادت کا معنی میں سمجھا چکا ہوں۔ آج کے سبق میں عبادت کی اقسام شروع ہوں گی کہ اتنی بات تو ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ عبادت کا معنی آ گیا، اب عبادت کی قسمیں ہیں، عبادت کی اقسام کیا ہے؟ تو آپ نماز میں پڑھتے ہیں التحیات، پڑھو ذرا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3 باتیں ہر مسلمان پڑھتا ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ یہ جو 3 کلمات ہیں اس میں عبادت کی 3 قسمیں ذکر کی گئی ہیں۔ عبادت کی 3 قسمیں، پہلے التحیات للہ، تمام فقہا نے جہاں لکھا، علامہ ابن نجیم کی البحر الرائق، طحطاوی، دیگر جتنے فقہا ہیں وہ جہاں لکھ رہے ہیں کہ التحیات للہ کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں قولی عبادتیں، قولی عبادتیں کا دعاء بالذکر، قولی عبادتیں یہ للہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ قولی عبادت یہ صرف اللہ کے قول، لسان، زبانی عبادتیں، قولی عبادتیں جو وہ بول کر عبادت ہوتی ہے وہ کس کے لیے؟ للہ، صرف اللہ کے لیے۔ التحیات للہ، تو عبادات کی پہلی قسم ہے الدعا، سور و پکار، پنجابی میں کہتے ہیں سڈنا سورنا، پشتو میں کیا کہتی ہیں؟ بہت مشکل ہے، مسئلہ مشکل۔ الدعا، التحیات للہ، آگے ہے والصلوات، والصلوات، الصلوات میں بدنی عبادت،
رکوع، سجدہ، قیام، طواف، اور والطیبات سے مراد ہے مالی عبادت، نظر، نیاز، منت، منوتی للہ۔ یہ تو میرا خیال ہے اتفاقی مسئلہ ہے، صرف معنی مولوی نہیں بتاتے۔ التحیات للہ، اللہ سے وعدہ ہے یا اللہ قولی عبادتیں صرف تیرے ساتھ خاص ہے، کسی نبی ولی کی قولاً عبادت نہیں کریں گے۔ اور وہ قولاً عبادت کیا ہے؟ الدعا، پکارنا، حاجات میں، مشکلات میں، مصیبتوں میں پکارنا، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ قولی عبادت۔ اب مانا کرو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا پکار کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا پکار کے لائق یہ معنی ہے۔ اچھا، یہی معنی امام قرطبی رحمہ اللہ جو بڑے مفسر ہیں، انہوں نے لفظ الہ کی لغوی بات میں لکھا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے، یہ حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ کئی مولوی گمراہ کریں گے جی یہ معنی اپنی طرف سے کر رہا ہے۔ میں نے التحیات پر سب فقہا کا حوالہ دیا، البحر الرائق وغیرہ، طحطاوی، انہوں نے اس کا معنی کرتے ہوئے فرمایا کہ التحیات کا معنی کہ پکارنا، دعا کرنا حاجات و مشکلات میں، یہ للہ، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، یہ ہے قولی عبادت، لسانی عبادت۔ اب ذرا خیال کرو، دوسری بات میں نے عرض کی کہ یہ جو دعا اور پکار ہے، حاجات میں پکارنا، مشکلات میں پکارنا، امام قرطبی رحمہ اللہ انہوں نے الہ کا معنی کیا ہے کہ الہ کہتے ہی اس کو ہے جو پکارے جانے کے لائق ہو، پکارے سننے والا، پکارے جانے کے لائق۔ تو آسان معنی کیا بنے گا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں، اللہ کے سوا پکار کے لائق کوئی نہیں، پکارے جانے کے لائق کوئی نہیں۔ اب یہ معنی، یہی معنی امام راضی نے کیا۔ الہ کی بحث کرتے ہوئے الوہیت کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ الہ کہتے ہی اس کو ہے کہ حاجتوں اور مشکلوں میں جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور یہی معنی امام جعفر صادق نے کیا، امام راضی نے ان سے نقل کیا، اور بھیریا کا پیر کرم شاہ، اس کی کتاب ہے ضیاء القرآن، قرآن پاک کی تفسیر ہے، بھیرے کے پیر کی، جو قبر پرستوں کا بڑا پیر ہے، اس نے بھی وہ امام راضی اور جعفر صادق کی بات نقل کی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آدمی نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ الہ کا کیا؟ کشتی چلاتا ہوں، تو فرمایا بتاؤ کوئی ایسا وقت آیا کہ ظاہری اسباب ختم ہو گئے ہوں، کشتی موجوں میں پھنس گئی ہو، لہروں میں، اور نکلنے کے اسباب ختم ہو گئے ہوں؟ اس نے کہا جی ہاں آیا ایسا وقت۔ تو جعفر صادق نے پوچھا کہ اس وقت میں تیرا دل کدھر میل ہوا تھا؟ کہیں میل ہوا تھا کسی ذات کی طرف؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ اگلا جملہ سننا، فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي تَذَرَّعْتَ إِلَيَّ فَهُوَ إِلَٰهُكَ، پس وہی ذات کہ انقطاع اسباب کے وقت جس کی طرف تیرا دل مائل ہوا، تو یہی تو الہ اسی کو کہتی ہے، یہی تو الہ ہے۔ تو امام جعفر صادق نے بھی الہ کا معنی کیا پکارے سننے والا، پکار کے لائق، یہ الہ کا معنی۔ یہی معنی
لسان العرب جو لغت کی معروف کتاب ہے، علامہ افریقی نے لسان العرب لغت عرب کی کئی جلدوں پر مشتمل معتبر ترین کتاب، اس میں فرماتے ہیں کہ الہ کا معنی پکار کے لائق ہونا اور فریادوں کو سننے والا ہونا۔ آگے اس نے ایک مثال دی کہ الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ ساری مخلوق اس کو پکارنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اسی کو پکارتی ہے۔ کما ان الطفل یا لہ الی امہ، جس طرح چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ ہو، بول نہیں سکتا زیادہ، ایک ہی لفظ ماں اسے یاد کراتی ہے۔ سمجھدار ماں ہو تو بچہ جب ابتداءً لب کھولتا ہے 3 الفاظ اسے آتے ہیں، ایک اللہ اور ایک کبھی کبھی ابو، اور امی کا لفظ تو اسے یاد ہی ہوتا ہے، امی امی کرتا ہے ہر زبان کا بچہ اپنی بولی میں، امی امی۔ تو علامہ افریقی کہتے ہیں کہ الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ پوری مخلوق اس کے سامنے زاریاں کرنے پہ اس طرح مجبور ہوتی ہے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف مجبور ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ بچہ اور تو کوئی نہیں جانتا، اس کے سر درد میں تب بھی کہتے ہیں امی امی، پیاس لگے امی امی، بھوک لگے امی امی، ڈرے امی امی، سونے لگے امی امی۔ تو وہ جیسے بچہ مجبور ہوتا ہے نا ماں کو بلانے میں، الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ پوری مخلوق اس کو پکارنے پہ، یوں زاریہ کرنے پہ مجبور ہوتی ہے۔ یہی معنی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بغداد کے پیر ہیں، جن کو لوگ کہتے ہیں بڑا پیر اور 11ویں والا بابا۔ میں نے کئی دفعہ کہا تمہیں تو اپنی کمپنی میں ایسا بابا نہیں ملا جس کی تم 11ویں دو، 11ویں بھی تم ہمارے بابے کی دیتے ہو۔ تو پیر عبد القادر جیلانی تو ہمارا بابا ہے، تم نے 11ویں دی ہمارے بابے کی۔ کوئی اپنا لسوڑی شاہ، کھوتا شاہ، تڑپڑ شاہ، نانگا شاہ کوئی اپنا بناؤ۔ اور یہ جو پیر عبد القادر جیلانی ہے یہ کٹر موحد ہے اور خالص اللہ کی توحید بیان کرنے والا۔ تو 11ویں کرتے ہو، پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ تو اپناؤ۔ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتی ہیں، بیٹا یا بنی علیک بالتوحید، علیک بالتوحید، علیک بالتوحید، 3 دفعہ کہا، اے میرے بیٹے اللہ کی توحید پہ پکا رہنا، توحید پہ پکا رہنا، توحید پہ پکا رہنا۔ علیہ اجماع الکل، سارے نبیوں کی دعوت یہی ہے اور سب انبیاء اولیاء اسی مسئلہ الہ کو بیان کرتے رہے اور اسی پر نجات ہوگی۔ آگے دوسری کتاب غنیۃ الطالبین، اس میں پیر عبد القادر جیلانی نے معنی کیا الہ کا، یہی معنی کیا الہ کا معنی پکار کے لائق، پکارے سننے والا۔ آگے کہتے ہیں لِأَنَّ الْخَلْقَ، اللہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ ساری مخلوق یتضرعون الیہ فی الحوادث والحوائج، کہ ساری مخلوق اپنی حاجتوں اور مشکلات میں صرف اسی کو پکارنے پہ مجبور ہوتی ہے۔ یتضرعون فی الحوادث والحوائج، مشکلوں میں، حاجتوں میں اسی کو پکارنے پر مجبور ہوتی ہے۔ اگر میں یہ حوالے شروع کروں نا تو کئی دروس تک یہی حوالے ہی چلتے رہیں گے، لیکن ہمارا مقصد ہے بڑے اختصار کے ساتھ چلنا۔ تو میں نے بنیادی طور پہ آپ کو عبادت کی اقسام میں سے پہلی قسم کیا بتائی؟ عبادت قولی، ساتھ بولا بھی کرو، کون سی عبادت ہے؟
یہ میں نے گھڑی ہے یا تمہارے اپنی پڑی ہوئی ہے؟ بھائی نماز تو پڑھتی ہو نا، اور نماز میں کیا پڑھتے ہیں سب؟ التحیات للہ۔ یہ عبادت لسانی، عبادت قولی، اور عبادت قولی کا پہلا فرض وہ کیا ہے؟ الدعا۔ اور الدعا کا کیا معنی؟ حاجات اور مشکلات میں پکارنا، مصیبتوں میں رفع حاجت کے لیے، رفع مصیبت کے لیے، مشکل کشائی کے لیے پکارنا۔ تو یہ کیا بنتا ہے؟ عبادت۔ اگر یہ رب کو پکارے گا تو یہ ہے التحیات للہ، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور اگر یہ غیر اللہ کو پکارے گا تو پھر غیر اللہ کی کیا ہوگی؟ اگر حاجتوں اور مشکلوں میں پیر کو پکارتا ہے، اے یا پیر تو میری حاجت دور کر دے، مشکل حل کر دے، تو اب یہ اس پیر کی عبادت ہوگی۔ اور اگر اسی عقیدہ تصرف ما فوق الاسباب اور علم ما فوق الاسباب، مختار متصرف سمجھ کر اور غیب دان سمجھ کر، یا سمیع ما فوق الاسباب سمجھ کر، یا علی مدد کہتا ہے اور حضرت علی کو پکارتا ہے، وہ حضرت علی کی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی کو پکارتا ہے، المدد یا رسول اللہ، اور عقیدہ یہی تصرف ما فوق الاسباب کا اور صفت غیب دانی کا، اور یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی بغیر اسباب کے میری بات کو سنتے بھی ہیں اور رفع حاجت کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ المدد یا رسول اللہ کہے گا تو رسول اللہ کی کیا بنے گی؟ یہ عبادت رسول اللہ کی بنے گی اس عقیدے کے ساتھ۔ اگر یہ عقیدہ نہیں، نہ سننے کا عقیدہ ہے، نہ ما فوق الاسباب جاننے کا، نہ تصرف کا، تو پھر اگر یا رسول اللہ کہتا ہے نہ کافر ہے نہ مشرک ہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی، کیونکہ اصل بنیاد نہیں۔ آپ پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی، نماز میں پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھو، سلام ہو تجھ پہ اے نبی، تو اب یہاں فتویٰ لگے گا؟ کوئی فتویٰ نہیں۔ ہاں اگر یہی السلام علیکہ ایھا النبی بھی اس عقیدے سے پڑھا کہ پیغمبر کریم ما فوق الاسباب سنتے بھی ہیں اور میری حالت کو جانتے بھی ہیں اور تصرف ما فوق الاسباب کر سکتے بھی ہیں، پھر نماز کے اندر بیٹھ کے پڑھے تب بھی کٹر مشرک اور کٹر کافر ہے، پھر مسلمان نہیں ہے۔ اصل بنیاد یہ عقیدہ ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے ملا کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی، ملا کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ جب پکار کا مسئلہ آتا ہے نا، دعا پکار کا، تو کہتے ہیں تم ایک دوسرے کو نہیں بلاتے، اوے فلانا پانی لے آ، تو اب جب فلانا پانی لے آ، یہ اس کو ما فوق الاسباب متصرف سمجھ کے پکار رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یار مجھے پانی لے، تو یہ اٹھ کے پانی لے آئے گا، اس میں کیا ہے؟ تو اسباب کے تاتے تصرف ما فوق الاسباب، غیب دانی، علم ما فوق الاسباب، سما ما فوق الاسباب، اس کا عقیدہ رکھ کے پکارنا، کسی کو بھی پکارے مشرک ہے۔ اور اس عقیدے سے خالی ہو کر اگر کسی نبی کو بھی یا کے ساتھ خطاب کرتا ہے اور عقیدہ یہ نہیں، محبت میں کرتا ہے یا حکایتاً کرتا ہے یا ویسے کرتا ہے، تو وہ کوئی نہ کفر ہے نہ شرک ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جو شوگر کا مریض ہو اسے اجازت نہیں ہے، شرک والی شوگر کا۔ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر اگر 2 کلو چینی کھا لے اس کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شوگر کے مریض کو وہ ایک چھٹانک نہیں کھانے دے گا۔ وہ اگر مریض پوچھے ڈاکٹر صاحب خود تو میٹھی چائے پیتے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ ایک چھٹانک بھی چینی نہیں کھانی، چائے میٹھی نہ ہو،
تو ڈاکٹر سمجھدار یہی کہے گا بھائی مجھے شوگر نہیں ہے اس لیے میں میٹھا کھا سکتا ہوں، اور تجھے ہے شوگر، شوگر کے مریض کو میٹھا کھانے کی اجازت نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ جو مواحد ہے وہ، اور وہاں شائبہ شرک کا بھی نہیں، کوئی کسی کو دھوکہ بھی نہیں لگ رہا، اگر وہ محبت میں یا رسول اللہ کہے یا ابا بکر کہے یا عمر کہے اپنی محبت تسکین کے لیے، نہ کہ پکارنے کی نیت اور سنانے کی نیت سے، تو اس پر تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ اگر کوئی شرک کا مریض، شرک والی شوگر کا مریض کہے گا تو وہ اور زیادہ کافر بھی بنے گا اور مشرک بھی بنے گا۔ تو صرف کلمات کی بات نہیں، بات ہے عقیدے کی۔ آؤ اسی پر تیسرا نقطہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اب دعویٰ کیا رہا کہ الہ کا معنی پکارے سننے والا، شاباش بولو، الہ کا معنی، الہ کا معنی پکار کے لائق، پکارے سننے والا، یہ ہے دعویٰ۔ اسی پہ آئے گا قرآن، حوالے میں نے دے دیجئے، پورا قرآن بھرا ہے کہ الہ کے اس معنی پر۔ اب ذرا توجہ کرنا، اس کی ہم نے لائن کیا لی ہے؟ وہی چیز عبادت، عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اور عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے التحیات للہ، کہ التحیات صرف اللہ کے لیے، یعنی لسانی قولی عبادات یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ان میں رب کا کوئی شریک نہیں۔ اور ان قولی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ الدعاء، حاجتوں میں پکارنا، مشکلوں میں پکارنا۔ اب دیکھو جی، سورہ حامیم مومن، یہ جو سورہ حامیم مومن ہے، اس سورت کا اصل دعویٰ یہ ہے کہ پکارو صرف اللہ کو، اللہ ہی حاجات اور مشکلات میں پکارے جانے کے لائق ہے۔ اس کا دعویٰ یہ ہے، یہ جو حافظ بیٹھے ہیں وہ ان کو نکال دیں۔ قال ربکم، آیت نمبر 60، صفحہ بتا دیں بھئی، سورہ حامیم مومن 24واں پارہ، آیت نمبر 60۔ صفحہ ان کو بتاؤ آپ کے پاس، اور کیا ہے؟ 427 صفحہ۔ یہ جتنے نوجوان میرے بھائی بیٹھے ہو نا، تم ایتے دیکھا کرو، بوڑھوں کی خیر ہے، یہ ایتے دیکھو اور پھر اس کے ترجمے بھی جا کے دیکھو، مختلف تراجم دیکھو۔ اب دیکھ لیں، توجہ کرنا، نکتہ کیا چل رہا ہے کہ حاجتوں اور مشکلوں میں پکارنا یہ سب سے اونچی عبادت ہے۔ حاجات اور مشکلات میں پکارنا، مرادیں مانگنا، یہ سب سے، بولو شاباش، سب سے اونچی عبادت ہے۔ یہ ہے عنوان۔ اب ذرا آیت دیکھو، وَقَالَ رَبُّكُمْ، وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور فرمایا تمہارے رب نے، ربکم ادعونی، ادعونی، مجھ ہی کو پکارو، ادعونی، مجھ ہی کو پکارو، ادعونی استجب لکم، استجب لکم، میں پہنچ سکتا ہوں تمہاری پکار کو، استجب لکم، میں پہنچ سکتا ہوں تمہاری پکار کو، یعنی قبول کر سکتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون، بے شک وہ لوگ، یستکبرون، جو تکبر کرتے ہیں، یستکبرون، تکبر کرتے ہیں، کس چیز سے؟ اگلا لفظ ذرا بولنا ہے، کس چیز سے؟ ان
سارے پڑھو ان عبادتی عبادتی عبادتی، اوپر کیا ہے ادعونی، دوبارہ دیکھو آیت کو ادعونی، مجھ ہی کو پکارو، آنا کیا چاہیے تھا، بے شک جو میری پکار سے تکبر کرتے ہیں، کیوں بات ہے پکار کی ادعونی، لیکن نیچے جو لفظ آیا وہ ان دعائی نہیں، وہ ہے ان عبادتی، ادعونی کی تعبیر اللہ رب العزت نے خود کی ان عبادتی، تو قرآن نے فیصلہ کر دیا حاجات اور مشکلات میں پکارنا یہی تو عبادت ہے، حاجات اور مشکلات میں پکارنا یہی تو عبادت ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی ساتھ ساتھ کرتے آؤ، اللہ کے سوا پکار کے لائق، صد سور پکار کے لائق کوئی نہیں، پکارے سننے والا کوئی نہیں۔ اب دیکھو قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا فرمان ہے ادعونی، صرف مجھ ہی کو پکارو۔ علامہ نصفی، یہ بڑے مفسر ہیں علامہ نصفی، مدارک التنزیل ان کی تفسیر ہے، حوالے میں ساتھ ساتھ دوں گا۔ آج کا سب سے بڑا منکرین قرآن کا ایک بہانہ ہے، جب ہم ایتے پڑھتے کہتے دیکھو جی معنی اپنا کر گیا ہے، آیت تو پڑھی ہے لیکن معنی اپنی طرف سے کیا ہے، سب سے بڑے بے ایمان اسی سے لوگوں کو گمراہ کرتے، اس لیے میں معنی کر رہا ہوں۔ علامہ نصفی صاحب کنز الدقائق جو بڑے امام ہیں، فقیہ ہیں، محدث مفسر، وہ معنی کرتی ہیں، اور وہ بھی نقل کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس جانتے ہو کون ہے؟ پیارے پیغمبر کا کزن حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ، جو عباس میرے نبی کا چچا ہے، وہ معنی کرتا ہے کہ ادعونی وحدونی، صرف مجھ ہی کو پکارو، میرے سوا حاجتوں میں کسی کو نہ پکارنا، مشکلوں میں کسی کو نہ پکارنا، صرف مجھ ہی کو پکارو، وحدونی، صرف مجھے پکارو اور کسی کو نہ پکارنا۔ وجہ استجب لکم، میں ہی ہوں نا جو تمہارے دکھ درد کو دور کر سکتا ہوں، کرتا ہوں نہیں، کرتا ہوں نہیں، کر استجب لکم۔ اس پر بعض معنی لوگ غلط کرتی ہیں، کہتے ہیں میں کرتا ہوں، پھر پھنس جاتی ہیں کہ ہم نے تو کتنی دعائیں کی ہیں یا اللہ شادی ہو جائے، ہوئی نہیں، تو پھر کرتا ہوں کا کیا معنی؟ ہم نے تو کتنی دعائیں کی یا اللہ میری دکان چل پڑے، چلی نہیں، تو پھر کرتا ہوں کا کیا معنی؟ پھر انہوں نے تعبیلیں شروع کر دی۔ استجب لکم کا معنی کر سکتا ہوں، لیکن کسی سے مجبور نہیں ہوں کہ تم جو کرواؤ منوا لو، ایسی بات نہیں۔ استجب لکم کرتا ہے، کر سکتا ہے، اور کرتا ہے اپنی حکمت کے موافق، کرتا ہے اپنی شان کے موافق۔ بتایا یہ کہ یہ میری شان ہے، میں کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، اس لیے وہ پکار کے لائق نہیں ہے، یہ معنی۔ آگے ان الذین یستکبرون، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، بڑے بنتے ہیں، کس چیز سے؟ عن عبادتی، صرف مجھے پکارنے سے، صرف میری پکار سے جو تکبر کرتے ہیں، غیروں کو پکارتے ہیں، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا عزیر مدد، یا حبل لات منات عزا، یا پیرا مدد، جو دوسروں کو پکارتے ہیں غیبانہ حاجات میں، ان عبادتی، ان کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا سیدخلون جہنم داخرین۔
ان قریب داخل ہوں گے جہنم میں داخرین، ذلیل و خوار ہونے والے، ذلت کے ساتھ وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب میری طرف دیکھو، آیت سے کیا چیز نکلی کہ قرآن نے اس آیت میں حاجات و مشکلات میں پکارنے کو عبادت کہا ہے۔ آیت سے کیا چیز نکلی اس آیت سے کہ قرآن نے حاجات اور مشکلات میں پکارنے کو کیا کہا ہے بھائی؟ عبادت۔ اور عبادت کے لائق کون ہے؟ تو سور و پکار کے لائق صرف اللہ۔ جو غیر کی سور و پکار کرتا ہے کہو وہ کلمے کا منکر ہے، جو غیر اللہ کی سور و پکار کرتا ہے وہ کلمہ کا، اور کلمہ کا منکر ہوگا تو مسلمان۔ خیال کرنا ہے، اتنے جلدی فتوے نہ لگاؤ، فتوہ خود قرآن لگائے گا، تمہیں جلد بازی کی ضرورت نہیں۔ ہم تو لوگ ہی نہیں فتوہ لگانے والے، یہ تو لندے مولویوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ کہتے ہیں فتوے بڑے لگاتے ہیں۔ بھئی ہم کہاں سے لگاتے ہیں، یہ خالص قرآن ہے۔ اب دیکھو یہ مقام، اس پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ اسی آیت کے تحت دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ اور کوئی مذہب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، تمام مذاہب کی کتب میں، ہر فرقہ کی کتابوں میں ایک حدیث لکھی ہے۔ دیوبندیوں نے بھی لکھی، بریلویوں نے لکھی، اہل حدیثوں نے لکھی، شیعوں نے لکھی، گویا اس حدیث پہ سب فرقے متفق ہیں، اور اس میں یہ آ رہا ہے کہ پیغمبر کریم نے خود فرمایا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، فرمایا لوگوں عبادات کا خلاصہ اور لب لباب، نچوڑ، مغز وہ ہے حاجتوں میں پکارنا، مشکلات میں پکارنا۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ حاجات اور مشکلات میں پکارنا یہ ہے مخ العبادہ۔ سجدہ عبادت ہے لیکن مخ نہیں، رکوع عبادت ہے لیکن مخ نہیں، طواف عبادت ہے لیکن مخ نہیں، اور حج عبادت ہے لیکن مخ العبادہ نہیں، عمرہ عبادت ہے لیکن مخ العبادہ نہیں۔ ساری عبادتوں کا نچوڑ اور خلاصہ اور مکھن اور لب لباب وہ ہے حاجات اور مشکلات میں پکارنا۔ اب دعا مخ العبادہ، کوئی بریلوی بھائی یہ سن رہا ہو تو اسی آیت کے تحت پیر کرم شاہ کی ضیاء القرآن دیکھو، علامہ غلام رسول سعیدی کی تبیان القرآن دیکھو، وہ بھی بریلوی مسلک کا، اسی طریقہ سے کوئی اہل تشیع سے ہے، وہ بھی اپنی تفاسیر الثقلین دیکھ لے، جامع البیان دیکھ لے، یا اور جتنی تفسیریں ہیں مذہب شیعہ کی اپنی معتبر کتب میں یہ حدیث ان کے اسماء و رجال کے مطابق صحیح سند سے ہے۔ ادھر اہل السنت سب کے سب نے اس کو نقل کیا، تو مسئلہ اشاعت التوحید کا ثابت ہوا کہ حاجات و مشکلات میں پکارنا یہ ہے اصل عبادت۔ اب ساتھ وہ بھی لے آؤ، التحیات، وہ بھی اول نمبر عبادت کیا ہے، سر سور پکار عبادت یہ، اور یہی یہاں بتانا مقصود ہے۔ یہ حوالوں سے پورا حاشیہ ہر فرقے کی عبارتیں جہاں لکھی ہے، تو حاشیہ یہ میری اپنی لکھی ہوئی الفرقان ہے، اور اس پہ حاشیے پہ سب کچھ ہے۔ اب ذرا دیکھنا، یہ مقام بھی آپ نے دیکھ لیا، ابھی ایک اور مقام اسی صورت کا، اسی صورت کا آیت نمبر 65، آیت نمبر 65،
हुवल हय्यो, सफा बताओ भाई इनको, 428 428। हुवल हय्यो, वही है, अल हई, हमेशा जिंदा रहने वाला। कौन? हुवल हय्यो हसर ला हय्या इल्लाहु, अल्लाह के सिवा हमेशा जिंदा रहने वाला कोई नहीं। हुवल हय्यो, आगे ला इलाहा इल्लाहु, पहले क्या जिक्र किया? ला हय्या इल्लाहु, हमेशा जिंदा रहने वाला कोई नहीं सिवा अल्लाह के। ये किसका माना है? ला हय्या इल्लाहु हुवल हय्य। हुवल हय्य में हसर है, हसर में नफी इस बात दोनों होती हैं अरबी कवायद के मुताबिक। तो हुवल हय्यो माना है ला हय्या इल्लाहु, हमेशा जिंदा रहने वाला उसके सिवा कोई नहीं। तो ला इलाहा इल्लाहु, पुकार के लायक भी उसके सिवा, पुकारे सुनने वाला भी उसके सिवा। या इलाह का माना वही पुकारे सुनने वाला, पुकार के लायक भी उसके सिवा कोई नहीं। आगे देखना है, फदूहो मुखलिसीन लहुद्दीन। फदूहो, ये फा उलमा कहते हैं फा फसीया है, फा फसीहिया शर्त मुकद्दर की जजा पे आती है। माना ये है इज़ा कानल अमरो कज़ालिक, जब ये मान लिया तुमने कि अल्लाह के सिवा हमेशा जिंदा रहने वाला कोई नहीं, ये मान लिया तुमने कि अल्लाह के सिवा पुकारे सुनने वाला कोई नहीं, तो फादू हो मुखलिसीन लहुद्दीन, बस पुकारो सिर्फ उसी को हर हाजत में, हर मुश्किल में। और पुकारना कैसे है? मुखलिसीन लहुद्दीन, इस हाल में कि खालिस करने वाले हो, उसके लिए पुकार को रल्ला नहीं करना, मिक्सिंग नहीं करनी। या अल्लाह भी तो या फलाना भी, या अल्लाह भी तो या फलाना भी, या अल्लाह पुकारे अल्लाह को और 10 12 7 वास्ते भी दे दे। या अल्लाह 5 दा वास्ते ही, 12 दा वास्ते ही, फलाने पीर बग्घी दा वास्ते ही है। मुशरिक किसी तरह होता है, या तो अल्लाह को पुकारते ही नहीं, गैर अल्लाह को पुकारेगा। और अगर अल्लाह को पुकारेगा तो साथ ये सिर्फ या अल्लाह नहीं, साथ कहेगा या अली, या पीर, या रसूल अल्लाह अगिसनी, उमदुदनी, उनजुरना, इस्मा कालाना, उनजुर हालाना, ये पुकारेगा। तो फरमाया इस तरह नहीं, मुखलिसीन लहुद्दीन। मुखलिस खालिस समझती हो ना, जिसमें मिलावट ना हो, कोई दूसरी चीज को नहीं मिलाना, पुकार सिर्फ उसकी और खालिस करके वास्ते शास्तों से भी पाक। आजकल जितने समझदार बेईमान हैं वो जब दुआ करते हैं ना, समझदार बेईमान, और कुछ भी ना हो तो शैतान आखिर से उनको टीका लगाता है। मैं आखिर से आखचा कि या रसूल अल्लाह, हमारी दुआएं अपने नबी के सदके कबूल कर। हो बेईमाना, मुखलिसीन लहुद्दीन का क्या माना है कि पुकारो अल्लाह को और खालिस करके पुकारो। लेकिन शैतान ने आखिर पे उसे टीका लगा दिया, भाई और कुछ नहीं ना, किसी के चलो पंजा तन्ना दा वास्ते ही, और नहीं, चलो जी बहुरमत नबी, बसदका नबी। ये होता है शैतान का आखिरी टीका, और आखिरी शैतान को जो लगता है शैतान का टीका, ताकि इबादत खालिस न रहे। तो मुखलिसीन लहुद्दीन, अब कितनी वाज़ेह है बात भाई। और आगे जरा खत्म नहीं हुआ, हुवल हय्यो ला इलाहा इल्लाहु फदऊहो मुखलिसीन लहुद्दीन। आगे जरा देखना है, अल्हम्दुलिल्लाह
رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام صفات کارسازیہ، ساری کارسازی والی صفتیں، الوہیت والی صفتیں، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ جہاں حمد سے مراد وہ تعریفیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ حمد کا معنی ہے، یہ حمد قرآنی ہے، اس کا معنی ہے غیب دان ہونے والی صفت، مشکل کشا ہونے والی صفت، حاجت روا ہونے والی صفت، داتا دینے والا ہونے والی صفت، اس کائنات کا کارساز ہونے والی صفت للہ، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، جو رب العالمین، جو سارے جہان کا رب ہے۔ اگلی آیت ذرا دیکھ لینا، آگے فرمایا قل، اعلان کر میرے پیغمبر، انی نہیت ان اعبد الذین، آگے کیا ہے؟ ان اعبد الذین، آگے تدعون من دون اللہ۔ فرمایا میرا پیغمبر اعلان کر دے، نوحی تو مجھے منع کر دیا گیا، کس بات سے؟ ان اعبدا، یہ کہ میں پکاروں، لفظ اعبدا کا، تو آگے کیا ہے؟ تدعونا، آگے ہے تدعونا۔ جہاں بھی قرآن وہی کہہ رہا ہے کہ پکارنا ہی عبادت ہے، حاجات اور مشکلات میں پکارنا اسی کا نام عبادت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اللہ نے مجھے منع کر دیا، او مشرکو جن کو تم حاجتوں میں پکارتے ہو، میں محمد مصطفیٰ ان کو نہیں پکارتا، اللہ نے مجھے منع کیا ہے۔ آگے لما جانی البینات، یہ پورا قرآنی توحید تھے۔ اب ذرا دیکھو سورت جن، تاکہ جن نکل جائیں۔ سورت الجن 29واں پارہ، اس کو بھی ذہن میں رکھنا، اس آیت پر ذرا انگلی رکھنا جو ابھی پڑھی ہے، انی نہیت تو اسی کی وضاحت ہے۔ صفحہ بتاؤ بھائی، قل انما ادعو ربی، آیت نمبر 20، 520 صفحہ جی، 520۔ اچھی طرح دیکھو، یہ ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا مزہ، صرف تلاوتیں نہیں، مولویوں نے تمہیں ختم پہ لگایا ہوا ہے، اور کئی حفظ پہ لگے ہیں، کوئی ختموں پہ لگے ہیں، کوئی تعویذوں پہ بے ایمان لگے ہیں، کوئی دکانیں بنا کے بیٹھے ہیں۔ قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، یہی مذہب کی کتاب ہے، یہی ایمان اور عقیدہ بنانے والی کتاب ہے۔ اور خدا کی قسم اگر تم قرآن کے ساتھ یاری لگا لو نا، ہر گمراہی سے بچ جاؤ گے، ہر ضلالت سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر قرآن کے ساتھ یاری نہیں، کبھی ہدایت نصیب ہو سکتی نہیں ہے، ساری زندگی گمراہیوں میں رہو گے۔ اللہ نے اس کو نرا ہدایت بنایا۔ اب ذرا دیکھو یہ سورہ جن نے، قل، اعلان کر میرے پیغمبر، اس سے پہلا مضمون بڑا زبردست ہے، سبحان اللہ۔ چلو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی سمجھ لو۔ اس سے پہلے اللہ نے ایک قانون ذکر کیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ میرے پیغمبر جب بھی کوئی آدمی کھڑا ہوا اللہ کی توحید کا داعی، تو اس کے ساتھ دو کام ہوئے۔ ایک کام یہ کہ اس کی زندگی میں لوگ اس کے دشمن بن گئے، اس کو مارا، بدنام کیا، تہمتیں لگائیں اور ٹل لگایا اس کو ختم کرنے کے لیے۔ زندگی میں اس کے ساتھ یہ ہوتا رہا، اور جب وہ مر گیا تو لوگ اس کی قبر کو پوجنے کھڑے ہو گئے۔
یہ میں نے دونوں تفسیریں اکٹھی بیان کی، ایک شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کی، ایک عامۃ المفسرین، اس کا خلاصہ ذکر کیا۔ فرمایا کہ جب تک زندہ رہا تو شیطان مرواتا ہے، اور جب وہ اللہ والا مر گیا تو شیطان پجواتا ہے، اس کی پوجا کرواتا ہے۔ یہ جتنے اللہ والے تھے، نیک لوگ تھے، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی توحید بیان کی، اللہ کی دعوت دی، لوگوں کو سچا دین سکھایا، تو شیطان ان کا دشمن رہا۔ دیکھو نبی پاک علیہ السلام کو طائف میں، مکہ میں 13 سال تک اذیتیں پہنچاتا رہا اپنے لشکر کے ساتھ۔ بدر، احد، حنین، آخر تک شیطان نے ٹل لایا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں شیطان مرواتا رہا، حتیٰ کہ آگ کے چکھے میں ڈلوا دیا اپنے لشکر سے۔ جب حضرت ابراہیم دنیا سے چلے گئے، اٹھاؤ بخاری مسلم، جو مکہ کے مشرک تھے انہوں نے حضرت ابراہیم کی پکار شروع کر دی، اور وہ جو 360 بت آپ کرتے ہیں، ملا تجھے حقیقت نہیں بتاتا کہ یہ انبیاء کی صورتیں تھی، ان میں اضافیہ صورت ابراہیم و صورت اسماعیل، ان 360 میں حضرت ابراہیم کی صورت بھی تھی، حضرت اسماعیل کی۔ زندگی میں شیطان مرواتا رہا اور موت کے بعد پجوانا شروع کیا۔ یہی ضابطہ رہا حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی، پہلوں کے ساتھ بھی قانون رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کی شان بھی بڑی اونچی ہے، آپ کے ساتھ بھی دونوں کام ہوں گے۔ زندگی میں یہ شیطان دشمنیاں کرے گا اور مرنے کے بعد تیری پوجا کروائے گا، اس لیے اپنا عقیدہ بیان کر اور کہ قل انما ادعو ربی، انما ادعو ربی، سارے پڑھو، انما ادعو ربی، کہ میرے پیغمبر انما ادعو، انما کلمہ حصر کا ہے، حصر کا معنی وہ ہے جو لا الہ میں حصر ہے۔ انما ادعو، میں تو پکاروں گا صرف ربی، اپنے رب کو، میں تو صرف پکاروں گا اپنے، میں تو صرف پکارتا ہوں اور پکاروں گا ربی، اپنے رب کو۔ یہ وہی ربی ہے جو ابھی پڑھا ہے، قال ربکم ادعونی، ادعونی، اسی کو پکارتا ہوں۔ اگلا جملہ ذرا دیکھنا، اگلا جملہ دیکھنا، ولا اشرک بہ، ولا اشرک بہ احدا، حالانکہ آنا کیا چاہیے تھا، لا ادعو معہ احدا، لا ادعو معہ احدا، کہ میں اس اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو حاجتوں میں نہیں پکارتا، مشکلات میں نہیں پکارتا۔ یوں نہیں کہا بلکہ کیا فرمایا، لا اشرک بہ احدا، میں نہیں شریک کرتا اس رب کی پکار میں، احدن، کسی ایک کو بھی، کسی ایک کو بھی رب کی پکار میں شریک نہیں کرتا۔ خیال کر، قرآن نے فتویٰ لگا دیا جو اللہ کے ساتھ حاجات و مشکلات میں کسی غیر کو بھی پکارتا ہے تو لا اشرکو کا آیت بتا رہی ہے کہ وہ کٹر مشرک ہے۔ لا اشرکو بہ احدا، اسی لیے تو قرآن نے تعبیر بدلی ہے، ورنہ لا ادعو معہ احدا آنا چاہیے تھا، اشرک بہ احدن۔ احدن ہے، یہ دیکھو صنمن ہے، حجرن، کسی بت کو نہیں پکاروں گا، کسی پتھر کو نہیں پکاروں، نہیں، احدا، یہ احدن نکرہ ہے اور نفی کے سیاق میں ہے، معنی یہ بنتا ہے کسی نبی کو بھی نہیں پکاروں گا، کسی ولی کو بھی نہیں پکاروں گا، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو ما فوق الاسباب امور میں نہیں پکاروں گا۔
یہ صاف ہے، انما ادعو ربی۔ اور یہ بھی بیان کر دے، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ اے میرے پیغمبر اعلان کر دے، اے کائنات والو کل مجھے پکارنا نہ شروع کر دینا، المدد یا رسول اللہ کہنا نہ شروع کرنا، کیونکہ میں تو کس کو پکارتا ہوں اور تم بھی پکارو کس کو؟ اللہ کو۔ مجھے نہ پکارنا، کیوں کہ میری شان کیا ہے؟ لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں نہیں اختیار رکھتا تمہارے نہ نفع کا نہ نقصان کا، تمہارے نفع نقصان کا میں مالک نہیں ہوں، اس لیے کل مجھے آ کے پکارنا نہ شروع کر دینا۔ ابھی ذرا ایک آیت اور دیکھو، واپس آ جاؤ سورہ حامی مومن میں، وہ تو ساری سورت بھی اسی پہ کھڑی ہے۔ آیت نمبر 13، صفحہ بتاؤ، فادعوا اللہ، 423 اور آیت نمبر 14 ہے۔ فادعوا اللہ، مل گئی؟ فادعوا اللہ، پس پکارو صرف اللہ کو، فادعوا اللہ، پس پکارو صرف اللہ کو، کیسے؟ مخلصین لہ الدین۔ پہلے آپ نے آیت نمبر 65 پڑھی ہے، اب یہ 14 آیت ہے، مخلصین لہ الدین، اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو وہ، اسی کے لیے پکار کو، پکارو اللہ کو اور اللہ کے لیے پکار کو، خالص کرنے والے ہو، اس میں رلا نہ ہو۔ آگے ذرا دیکھنا ہے، بلو کرہ الکافرون، بلو کرہ الکافرون۔ حضرت شیخ اس کا معنی کرتے تھے، اگرچہ مرچاں لگن کافرانوں، اگرچہ نہ برا منائے کافر لوگ۔ کافر لوگ کس کو برا مناتے ہیں؟ کرہ الکافرون اخلاصکم فی الدعاء، صرف اللہ ہی کو پکارنا، اس پر کوئی کافر خوش نہیں ہوگا۔ سمجھے ہو؟ جو صرف اللہ کی پکار پہ خوش نہیں ہوتا اس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خیال کرنا، الکافرون۔ جو مومن ہے وہ صرف رب کی پکار پہ خوش ہوگا، وہ غیر اللہ کی پکار پہ خوش نہیں ہوگا۔ اور جو کافر ہے وہ کبھی توحید فی الدعاء والا مسئلہ سن کے خوش نہیں ہوگا، وہ کہتا فلانے کو بھی پکارو، فلانے کو بھی پکارو۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ بلو کرہ اخلاصکم فی الدعاء الکافرون، اگرچہ برا منائے کافر لوگ، کس چیز کو برا منائیں؟ صرف اللہ کی پکار والے مسئلے کو، کہ پکار کے لائق ہونا صرف رب ہی کا خاصہ ہے، اور کوئی پکار کے لائق نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ یہ ایتے ہیں، یہ قرآن ہے، یہ کسی بابے کی کتابڑی نہیں ہے، نہ کوئی جھوٹی روایتوں کا، یہ قرآن ہے، اور ہماری دعوت سر عام ہے، جہاں جا سکتے ہو قرآن کا ترجمہ دیکھ لو۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یار اس مسئلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ جو صوفی ہیں اللہ معاف کرے، یہ کہ یہ استنجے پہ لگے ہوئے ہیں، لوٹا مسواک، اسے کہتے ہیں ان مسائل کی تو ضرورت ہی نہیں، ان مسائل کے بارے میں کوئی سوال ہوگا؟ کہتے قبر، مولویوں نے خواہ مخواہ فساد مچایا ہوا ہے،
یہ مسئلے قبر میں پوچھے جائیں گے مردے سنتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق ہے یا نہیں؟ یہ ایسے مسئلے مولویوں نے رولے ڈالے ہوئے ہیں، یہ کون سے کوئی ضروری مسئلے ہیں؟ نکال میرے بھائی سورۃ الاعراف تے آیت نمبر 37۔ الہ کا معنی ذہن میں رکھنا ہے، الہ کا معنی پکار کے لائق، پکار کے لائق۔ سورۃ الاعراف تے آیت نمبر 37۔ یاسین انشاءاللہ۔ اس آیت کو ذرا غور سے دیکھو، اور ہمارے درس کا یہ حصہ جہاں اختتام پہ ہوگا اور بعد میں آپ کے سوال و جواب ہوں گے۔ اب ذرا دیکھو، حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہ وقت ہے میرا بھائی موت کا۔ ساری زندگی غیر اللہ کو پکارتا رہا، کبھی یا پیر مدد، کبھی یا علی مدد، کبھی یا غازی عباس علمبردار، کبھی یا پیر فلانا، کبھی المدد یا رسول اللہ، کدے تعویذوں پہ لکھتا تھا یا جبریل یا میکائیل، اور کئی بے ایمان تو لکھتے تھے یا فرعون یا حامان یا قارون، کاغذوں پہ لکھ کر غیر اللہ کی پکار کر کے اللہ فرماتے ہیں آ گیا ٹائم، حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، حتیٰ کہ آ پہنچے ان کے پاس ہمارے فرشتے، یتوفونہم، ان کی پوری پوری روح نکالنے کے لیے، یتوفونہم، ان کی پوری پوری روح نکالنے کے لیے، یعنی موت والے فرشتے آ گئے۔ روح نکلنی شروع ہوتی ہے پاؤں کی طرف سے، اور یہ ہے نا گھنڈی، نرگٹ، یہاں آ کر روح کو روک دیا جاتا ہے، ادھر سے روح نکل آتی ہے۔ جب روح یہاں پہنچتی ہے دنیا غائب ہو جاتی ہے، اور مرنے والے کے سامنے دوسرا جہان کھل جاتا ہے، دنیا سے وہ غائب ہے۔ اب ساتھ رشتہ دار کھڑے ہیں، ماں باپ کھڑا ہے، بیٹے بچے سارے کھڑے ہیں، اس کو نہیں پتہ، لیکن جو دوسرے جہان ہے ادھر کی کھڑکی کھل چکی ہے۔ اب یہ سارے برزخ کے احوال دیکھنا شروع ہوئے۔ یہاں آ کر اللہ تعالی روح کو روکتے ہیں، یہ کئی مقام پہ قرآن پاک میں، یہاں قرآن نے عجیب نقطہ ذکر کیا۔ اور جو ہوتا ہے مشرک، غیر اللہ کو پکارنے والا، حتیٰ بتا رہا ہے کہ اس کی زندگی ختم اسی پہ ہو رہی ہے، غیر اللہ کی پکار پر، حتیٰ انتہا غایت، ساری زندگی پکارتا رہا، اور اسی غیر اللہ کی پکار پر اس کو موت آنے لگی، خالص اور پیور مشرک۔ روح جہاں کھڑی ہو گئی۔ اب ذرا دیکھ میرا بھائی، اور استنجے والے صوفیوں کو بھی سمجھا دے کہ سارے درختوں کی شاخیں مسواگوں سے خراب کر دی ہیں، سارے درخت ہی ننگے ہیں، لیکن اصل مسئلہ کوئی نہیں سمجھا، ناراض نہ ہونا۔ یہاں پر کیا ہے؟ اینما کنتم، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اینما کنتم، کہاں گئے وہ بزرگ، کہاں گئی وہ ہستیاں، تدعون من دون اللہ، جن کو پکارا کرتے تھے تم اللہ کے سوا۔ لفظ کیا؟ تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے۔ بری امام کی قبر پہ جا کے یا بری 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 میری کھوٹی قسمت کر دے کھری، یہ وہاں جا کر پکارتا تھا۔ جن جن کو پکارتے تھے، آؤ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں گئے وہ بزرگ جن کو اللہ کے سوا
حاجتوں اور مشکلوں میں تدعونا، سارے پڑھو تدعونا، اور مشرکو تم پکارا کرتے تھے، لفظ کیا تدعونا، آیا نا مسئلہ پکار کا۔ باقی سوال تو ہوں گے نا مرنے کے بعد، ابھی روح نکلی نہیں، لیکن یہ دعا پکار والا مسئلہ اسی اسٹیشن برزخ اور دنیا کے اسی اسٹیشن پہ سوال ہوگا۔ من ربوں کا سوال بعد میں، من نبیوں کا بعد میں، ما دینوں کا بعد میں، سب سے پہلا سوال اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ بزرگ جن کو تم پکارا کرتے تھے حاجتوں میں اللہ کے سوا؟ ہے سوال؟ اچھی طرح دیکھو نوجوانوں، دیکھو اب دیکھو، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، قالوا، مشرک کہیں گے، قالوا کہیں گے وہ مشرک لوگ، ضلوا عنا، گم ہو گئے ہم سے، ضلوا عنا، گم ہو گئے ہم سے۔ اس کے دو معنی، ایک معنی یہ ہے کہ دنیا میں جب ہم پکارتے تھے تو شکلیں نظر آتی تھی، اور یہ آتی ہے۔ ایک آدمی نے محرم کے 10 دن پٹ کے کیا، سینہ کو بھی کی، سر میں مٹیاں ڈالی، روتا رہا دن رات، پٹ کا کیا، رات کو سویا، بزرگ خواب میں ملا، یہ کون ہے؟ جی میں 12واں امام ہوں، اور تو نے آل رسول کے ماتم کا حق ادا کر دیا، میں تجھے خوشخبری دینا آیا ہوں۔ ادھر یہ سویا، بابا خواب میں ملا، آ گیا، السلام علیکم، کون ہے جی؟ جی میں بہو سلطان ہوں، میں پیر عبد القادر جیلانی ہوں، میرے نام کی 11ویں دے تے بیڑا پار آیا، اور کبھی بیداری میں پکارتا تھا تو شکلیں نظر آتی تھی، یہ تو کون ہے؟ میں فلانا بابا ہوں۔ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ مشرکوں کو آتی ہے، نظریں، شکل نظر آتی ہے۔ یہ ابھی مردان کے قریب کا وہ جو بامبڑ پیر تھے، پیر ہے، بڑا مولوی ہے، کہلواتا بھی دیوبندی ہے، تو الیکشن لڑا، اور الیکشن سے پہلے اس نے خواب بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے فرمایا کہ تو جیت گیا ہے، اور دوسرے دن بے ایمان ہار گیا۔ تو آپ نے سنا ہوگا، خیبر پختونخوا نہیں تو نیٹ پہ دیکھ لو، ایک دو دن پہلے یہ خواب بیان کر رہا ہے پیر صاحب، لوگوں کو مروب کر رہے، اسے یہ نہیں پتا ہو بے ایمانہ یہ طاغوتی نظام ہے۔ طاغوتی نظام کی تائید کے لیے اللہ کے رسول تو نہیں آتے، اللہ کے رسول نے تو ساری زندگی طاغوتی نظام کو مٹایا ہے۔ پیغمبر کریم تو آئے اس طاغوت دجال کے نظام کو مٹانے کے لیے، اور تم اسی طاغوتی نظام کے علمبردار بن کے اور پھر خواب سناتے ہو پیغمبر آئے۔ وہ پیغمبر نہیں آتے، اللہ کے نبی نہیں آتے، ولی جو چلے گئے نہیں آتے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ قرآن کی پوری سورت، انشاءاللہ درس مسلسل رہا تو حوامی میں سبا میں ایک سورت کھڑی ہے، قیضنا لہم قرانا۔ یہ اشکال تھا، مشرک کہتے تھے تم کہتے ہو صرف اللہ کو پکارو، ہمیں خوابوں میں اللہ والے ملتی ہیں، بیداری میں ملتی ہیں، جب ہم دربار پہ جاتے ہیں دربار سے آوازیں آتی ہیں، رات کو ہم پکارتے ہیں بابا سامنے آ جاتا ہے، تو صرف اللہ کی پکار کیوں؟ تو اللہ نے فرمایا قیضنا لہم قرانا، یہ وہ بابے نہیں ہیں، یہ شیطان ہے۔ شیطان، شیاطین، جنات کے چیلے وہ تمہارے سامنے آ رہے ہیں، کوئی بزرگ کی شکل میں، کوئی بابوں کی شکل میں۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھ لو، پیغمبر کریم نے فرمایا ان الشیطان لا یتمثل بصورتی، شیطان میری صورت نہیں بن سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں شیطان دوسری صورت میں آ کے دھوکہ دے سکتا ہے۔
میری صورت تو نہیں بن سکتا، پیغمبر کی صورت کو اللہ نے محفوظ بنایا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے فتاوی میں موجود ہے، ایک آدمی نے کہا کہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ کٹر اثنا عشری شیعہ بن جا، میرے اہل بیت کا یہی مذہب ہے اور میرا بھی شیعوں والا۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز نے اس کے 5 جواب دیے۔ پہلا جواب یہ دیا کہ یاد رکھ لے، شیطان نبی کی صورت نہیں اپنا سکتا، لیکن دوسری صورت میں آ کے دھوکہ ضرور دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ آج دیوبندیت بھی خوابوں پہ کھڑی ہے، بریلویت بھی خوابوں پہ کھڑی ہے۔ فلانے کو خواب آیا تو طاہر القادری کو تھوڑے خواب آئے، اور ریاض قادری کو، ادھر ذاکروں کو خواب، ادھر آپ کے جمیل شمیل کو خواب، اور ادھر سارے خواب ہی خواب، سارا خوابوں والا دریا۔ نہ بھائی، کسی کا کوئی خواب حجت نہیں، صرف رسول کا خواب وہی ہوتا ہے، اور کسی فرقے کا بڑے سے بڑا ہو اس کا خواب حجت نہیں۔ حجت قرآن ہے، حجت محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ اب دیکھو جی، ذلو عنا، ایک معنی یہ جی بزرگ نظر تو آتے لیکن آج تک کوئی نہیں آ رہے، آج کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسرا ذلو عنا، مدد کرنے سے گم ہو گئے یا نظر آنے سے گم ہو گئے، دونوں معنی ہیں۔ ذلو عنا، اگلا جملہ بڑا خاص ہے، ذرا خیال رکھنا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور مشرک گواہی دیں گے اپنے بارہ میں کیا گواہی دیں گے؟ انہم کانوا کافرین، اس بات کی گواہی کہ پوری زندگی کافر بن کے رہے ہیں، پوری زندگی ہم کافر رہے ہیں۔ کیا رہے ہیں؟ انہم کانوا کافرین، یہ جو ہم غیر اللہ کو پکارتے رہے، آج ہم مان رہے ہیں کہ ہم کون تھے؟ آپ بھی ڈرتے ہو، ہم کون تھے؟ یہ کون کہتا ہے؟ مشرک غیر اللہ کو پکارنے والا کہتا ہے ہم کافر تھے، ادھر یہ گواہی دیتا ہے ہم تو کافر بن کے رہے، ادھر فرشتے روح نکال لیتے ہیں تاکہ اپنی گواہی خود پکی ہو جائے، آگے جو معاملہ ہونا ہے۔ تو بتاؤ یہ مسئلہ معمولی ہے؟ یہ جو صوفی کہتے ہیں پوچھا چھوچا نہیں جائے گا، سب سے پہلے سوال ہی یہ ہوگا، ابھی تو روح نکلی نہیں تھی، اینما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشاہدوا علی انفسہم کانوا کافرین۔ جس ساتھی نے درس کے متعلق کوئی سوال پوچھنا ہے وہ پوچھ لے، سبق انشاءاللہ جاری رہے گا۔ یہ آیات جو آپ دیکھتے ہیں نا، خصوصاً جو نوجوان ساتھی ہیں ان کو یاد کر لیا کریں، یہ آیتیں آپ کو یاد آنی چاہیے۔ اب جس ساتھی نے کوئی سوال کرنا ہے وہ کر سکتا ہے۔ مولانا صاحب، اگر نیاز غیر اللہ کے نام پہ مانی ہو، بعد میں وہ موحد ہو جائے، کیا وہ نیاز پھر بھی دے سکتے غیر اللہ کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ دے سکتے پھر؟ دیکھیں، نیاز جو ہے، نظر نیاز غیر اللہ کے نام کی حرام ہے، حرمت کی علت اس کا شرکیہ عقیدہ ہے۔ جب تک عقیدہ وہی گندہ موجود ہے تو حرمت باقی ہے، اور عقیدہ گندہ ختم ہو گیا تو حرمت بھی اٹھ گئی۔ یدار الحکم علی علتہ، قانون یہ ہے کہ حکم علت پر لگتا ہے۔ غیر اللہ کا تقرب، غیر اللہ کے نام کی نظر منت ماننا،
اس کفر یا شرک یا عقیدے کی وجہ سے وہ چیز حرام ہوئی ہے، اور جب وہ توبہ طیب ہو گئے تو اب کفر یا شرک یا عقیدہ ہی نہیں رہا تو حرمت بھی نہیں رہے گی۔ لیکن یہ سوال خارجی ہے جو میں نے درس دیا ہے، اس پہ سوال کر، اس پر سوال کرنے چاہیے، آپ کو سوال آنے چاہیے۔ مولوی تو سوال سے ناراض ہو جاتے ہیں، میں خود کہہ رہا ہوں سوال کرو، جیسے مرضی سوال کرو، خصوصاً سبق پر۔ اپنی زبان میں سوال کر لیں اور پشتو والے پشتو میں سوال کر لیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ سحر کے بالکل منکر ہیں۔ ہمارے بارے میں تو بعض حضرات بہت کچھ کہتی ہیں، لیکن الحمدللہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں تو وہی کہتے ہیں جو چیز اس میں موجود ہے، اور ہمارے بارے میں جو الزام لگاتا ہے سب جھوٹ بولتا ہے۔ میرا دورہ تفسیر موجود ہے، ہر سال کا ریکارڈ پہ موجود ہے، وہ سن لیں۔ آڈیو ویڈیو کلپ موجود ہے، وہ سن لیں۔ اصل میں ملا کو خود مسئلہ کا ہی پتہ نہیں ہے۔ یہاں پر 3 مسئلے ہیں الگ الگ۔ ایک مسئلہ ہے نفس سحر کا، تو نفس سحر میں نے اسی الفرقان سورہ یونس میں اس پہ پوری بات کی ہے کہ نفس سحر کا مسئلہ جدا ہے۔ اہل سنت نفس سحر کا باذن اللہ اثر مانتے ہیں۔ ایک ہے سحر علی الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جادو کا اثر ہوا یا نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں ہوا ہے، اور وہ تعویلیں کرتے ہیں پھر دنیاوی امور پر، طبی طور پر فلاں فلاں۔ ہمارے استاد امام المناظرین حضرت علامہ مولانا محمد یونس نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلائل انصاف پر تحقیق یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ثابت نہیں ہے، اور ہم اسی بات کو دلائل کی روشنی میں صحیح سمجھتے ہیں۔ باقی جو مؤول ہے، تعویل کرتا ہے، اس کی تکفیر نہیں ہے۔ البتہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یا آپ کے دماغ پر شیطان کا کسی طرح کا بھی تسلط ہوا، غلبہ ہو گیا، تو اس آدمی کے کافر ہونے میں کوئی تردد نہیں ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ مسئلے الگ الگ ہیں۔ ملا لوگ وہ ان کو رلا ملا دیتی ہیں۔ تو اور بھی جس نے پوچھنا ہے پوچھے، پرچی لکھنی ہے تب، کلاس میں پوچھنا ہے تب۔ ماشاءاللہ، کیا مطلب؟ ان کو کہو کہ تمہارا اپنی جنس متشابہات میں سے۔ مسئلہ سما کیسے متشابہات میں سے؟ کوئی وضاحت ہی ہونی چاہیے۔ جب قرآن کہتا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے۔ اب متشابہات کا کیا مطلب؟ انما یستجیب الذین یسمعون والموتیٰ، یسمعون کی جگہ لا یسمعون آنا چاہیے، لیکن جہاں یسمعون کا تقابل الموتیٰ کے ساتھ کیا، جس پر 14 صدیوں کے مفسرین نے یہی معنی لکھا کہ مطلب کیا ہے کہ مردہ نہیں سنتا، تو متشابہات ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس پر تو متعدد آیات موجود ہیں۔ یہ بیچارے جب اصل میں یہ قرآن کے منکر ہیں، قرآن پاک پر ان کا ایمان ہی نہیں، اب بہانے بناتے ہیں، کبھی بزرگوں کے اقوال پیش کرتے ہیں، کبھی جھوٹی روایتیں پیش کریں گے، حالانکہ ہر آدمی کچھ بھی عقل ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ پیغمبر کا فرمان وہ قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔
اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں نہیں قرآن میں تو ہے نہیں سنتے لیکن حدیثوں میں آیا ہے سنتے ہیں۔ ہم کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ قرآن کا مقابلہ رسول سے کروا رہے ہو، کہ اللہ فرماتے ہیں نہیں سنتے اور رسول کہے سنتے ہیں، کچھ تو شرم بھی کرو۔ تو یہ بھی بتایا کرو نا کہ جھوٹے راویوں نے رسول کے ذمہ لگایا ہے، وہ نہیں بتائیں گے، عوام کو دھوکہ دیں گے کہ جی حدیثوں میں سننا آیا ہے۔ بھائی جب قرآن کہہ رہا ہے نہیں سنتے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کے مقابل رسول اللہ کا فرمان ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو فرمایا اتبع ما یوحی اتل ما اوحی، کہ میرے پیغمبر آپ خود قرآن کے تابعی ہیں، آپ قرآن کی پیروی کریں۔ اور آج کا ملا کہتا ہے جی قرآن میں تو ہے نہیں سنتے، حدیثوں میں آیا ہے سنتے ہیں۔ مطلب اور کئی ایسے بے ایمان بھی ہیں کہتے ہیں دونوں طرف دلائل ہیں، اور پھر کیسے کہتے ہیں قرآن میں تو سما کی نفی ہے، حدیثوں میں آتا ہے مردے سنتے ہیں۔ اب ہونا چاہیے 5 کلو کا لتر اور اس شیخ الحدیث کا علاج کرنا چاہیے۔ ہو بے ایمانہ، اللہ کہتے ہیں نہیں سنتے، رسول نے کہا سنتے ہیں، تو یہ تو اللہ رسول کا معاذ اللہ جھگڑا بن گیا۔ اللہ نے خبر دی ہے مردے نہیں سنتے، کہتے ہیں اللہ نے تو کہا ہے نہیں سنتے، رسول نے کہا ہے سنتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور دونوں طرف سے دلائل نہیں ہوتے، ایک طرف سے دلائل ہوتی ہے ایسے مسائل میں اور دوسری طرف شبہات ہوتی ہے۔ شبہات الگ چیز ہے، دلیل کتاب اللہ کے مقابل کوئی دلیل نہیں۔ جنات کسی انسان کو اتنا قابو کر سکتا ہے، جن باتیں کرے۔ بھئی جنات ایک مخلوق ہے، جیسے آپ مخلوق ہیں، 3 مخلوق عقل والی ہیں، فرشتے بھی مخلوق ہیں، جنات بھی ایک مخلوق ہے۔ تو جنات کے بارے میں احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ ججری من الانسان مجری الدم، اور کچھ چیزیں مشاہدہ سے بھی ثابت ہے کہ جن شیطان انسان کے رگوں میں ایسے چلتا ہے جیسے خون۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن شیطان انسانی وجود میں داخل ہو سکتا ہے، اور مشاہدہ بھی کیا گیا ہے اس کا۔ تو جب وجود میں داخل ہو سکتا ہے تو بولنا بھی کوئی ناممکن یا امر محال نہیں ہے۔ یہ بعض چیزیں ہوتی ہیں تجربیات اور مشاہدات کے ساتھ۔ آپ جتنے بیٹھے آپ نے بھی دیکھا ہوگا جنوں والا آدمی، کسی نے تو دیکھا ہوگا۔ تو کتا آدمی پہ حملہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ بھیڑیا، مچھر، یار مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے، حملہ آور ہو سکتا ہے، وہ بھی مخلوق ہے۔ کتا بھی آپ پہ حملہ آور ہو سکتا ہے، تو جن بھی ایک مخلوق ہے، جن بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں۔ ہاں اتنی بات یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور یہ جو مخلوقات چاہے کتا کاٹے، مچھر کاٹے، کوئی چیز بھی ہو، تو یہ مصیبتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور ہوتا ہے انسان کے اپنے اعمال کا کسب بما کسبت ایدی الناس۔ اسی لیے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سونے لگو آپ خود، اپنا بھی معمول تھا آخری صورتیں پڑھو، دم کرو، وجود پہ پھیر لو۔ اسی لیے آپ نے بیت الخلاء جانے کی دعا بتائی ہے، آتی ہے نا سب کو؟ کیا ہے؟ تو یہی تو خبث خبائث وہ جن ہی ہے نا، شیاطین، انہی کا تو وہ دفتر ہے بیت الخلاء۔ اسی فرمایا یا اللہ یہ جو خبیث جننیاں اور جن ہیں ان سے مجھے پناہ آتا۔ اگر جن کاری کچھ نہیں سکتے تو پھر دعا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دعائیں تو اسی لیے ہیں کہ ان بے ایمانوں سے میں محفوظ رہوں۔ بہرحال ڈرنا بھی اتنا نہیں ہے، جن تم سے بھی زیادہ بزدل ہے، بہت زیادہ بزدل ہے۔ باقی رہ گیا کہ جن حملہ بھی کر سکتا ہے اور پیغمبر معصوم ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ قرین ہے، ایک جن ہے شتونگڑا، شیطان، چھوٹا شیطان، ہر انسان کا الگ ہے۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہاں،
میرے ساتھ بھی ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي فَأَسْلَمَ دونوں طرح پڑھا گیا ہے، اللہ نے میری مدد کی ہے، اور وہ جو شتونگڑا ہے نا وہ میرا فرما بردار بن گئی ہے، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں دیتا ایک، اور اسلم اللہ نے اس شتونگڑے سے مجھے محفوظ کر دیا ہے، مجھے نقصان نہیں دے سکتا۔ تو اس طرح اور بھی بڑی دعائیں ہیں، بی بی کے ساتھ ہم بستری کے وقت کی دعائیں وہ بھی یاد کرنی چاہیے، اور وہ اسی لیے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان حقوق زوجیت میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے، وہ دعا پڑھو تاکہ شیطان حصہ نہ ڈالے، اور اگر شیطان نے حصہ ڈال لیا تو نواز شریف جیسے پیدا ہوں گے، اس طرح کے زرداری جیسے، اور اس طرح کے طاغوتی حکمران پیدا ہوں گے، تو اس لیے وہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو اب وہ بھی اسی لیے فرمایا نا پڑھنی چاہیے کہ شیطان جنات کچھ نہ کچھ شرارت تو کرتے ہیں، تب تو دعا بتائیے۔ تو بہرحال یہ دعائیں بھی مانگا کرے، صورتیں بھی پڑھا کرے۔ باقی یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی حفاظت ہونا اس کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں دے سکتی، اور جو چیز بھی نقصان دیتی ہے تو وہ اس وقت دیتی ہے جب اللہ چاہے، اللہ کا اذن ہو، بغیر اللہ کے اذن کے ککھ بھی کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ تم نے تو دارالافتاء بنا دیا، وآخر دعوانا ان کا فون آیا نہیں